نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون صدقت یا رب العالمین بربرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت پر یوں رقم ترازے فرماتے ہیں کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور افزاں کی قسم اور قسم شب تار میں راز یہ تھا قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آلال کہتے وہ خدا نے مرتبہ تجھے کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا گئے نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کے کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہی عرض ہے تجھے سے اے میرے خدا وہ حبیب ہیں تیرے میں بندہ تیرا وہ حبیب ہے تیرے میں بندہ تیرا وہ حبیب ہے تیرے میں بندہ
رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بولیے بولیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ ہوتا مجھے شوقی تب رضا کی قسم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بولو جی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مسلمانوں کبھی ناموس رسالت پر حملے ہوتے ہیں کبھی ناموس قرآن پر حملے ہوتے ہیں کبھی سرکاری طور پر رشت کے اندر میرے نبی کے خاکے بنائے جاتے ہیں کبھی سرکاری طور کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید چلایا جاتا ہے آپ کے ایمان کو آزمایا جاتا ہے ہم کہتے ہیں او ظالموں ناموس رسالت پر حملے کرنے والوں او قرآن کے مقدس اورات کو جلانے والوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کا ذمہ بندوں نے نہیں لیا سونے رب نے لیا ہے اور قرآن کی عظمت اور حفاظت کا ذمہ بھی سونے رب نے خود لے لیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت زندہ باد ہم حاضر ہیں ناموس رسالت پر پہراداری کے لیے بھی اور ناموس قرآن پر پہراداری کے لیے بھی حاضر ہیں یاد رکھو سنی مسلمانوں میرے نبی آئے تو معجزہ بن کر آئے معجزے لے کر آئے معجزہ بن کر آئے میرے نبی کے معجزوں میں سے ایک زندہ و جاوید معجزہ پوری دنیا میں رب کا قرآن موجود ہے ہم ناموس رسالت کے بھی پہرے دار ہیں نبی کے اس معجزے کے بھی پہرے دار ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 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 اللہ نے جناب آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کا سلسلہ رسولوں کا سلسلہ بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیفے بھی عطا فرمائے کتابیں بھی عطا فرمائی کچھ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد صحیفے عطا فرمائے صحیفہ چھوٹی کتاب کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے الہام اللہ کی وحی بالترتیب نبی پر نازل ہو لیکن تھوڑی مقدار میں ہو چھوٹا کتابچہ ہو اس کو صحیفہ کہتے ہیں جناب آدم علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے 10 صحیفے نازل فرمائے لیکن بدقسمتی دنیا کی یہ ہے کہ معلوم ہی نہیں کہ کس زبان میں نازل ایک تو یہ پتا ہونا کہ کون سے صحیفے تھے یہ تو ایک بڑی بات ہے لیکن یہ بھی نہیں معلوم کہ کس زبان میں آدم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام وہ بھی پیغمبر تھے وہ بھی رسول تھے ان پر بھی صحیفے نازل ہوئے ان کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر بھی صحیفے نازل ہوئے اور عراق کے ساتھ ایک صحابہ قوم ہے وہاں کے سارے لوگ آج بھی نوح علیہ السلام کی امتی ہیں ان کا کلمہ پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف 4 سطروں کے اوپر 4 سطروں پر مشتمل نوح علیہ السلام کی الہامی کتاب کے الفاظ موجود ہیں
ہم انہی کو فالو کر رہے ہیں۔ مسلمان تیرے پاس 30 پارے رب نے قرآن، سبحان اللہ۔ اس بستی کے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس 4 سطریں ہیں صرف نوح علیہ السلام۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ارشاد میں یہ بات لکھی ہے کہ میں وہاں پر گیا، اس بستی کے لوگوں سے ملا تو ہمارے پاس تو پورا قرآن موجود ہے۔ اسی طرح باقی انبیاء کرام پر بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، حضرت ادریس علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل کیے۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر کتابیں نہیں نازل ہوئی، کتابیں اللہ تعالیٰ نے 4 نبیوں پر نازل کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کلیم اللہ کو تورات عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ اللہ کو انجیل عطا فرمائی، جناب داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، اور سونے محبوب کو قرآن عطا فرما دیا۔ حضرت دیوگار میں تورات کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا، نہ زبور کے بارے میں فرمایا، نہ انجیل کے بارے میں فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے جن کتابوں کے بارے میں یہ گارنٹی نہ دی، یہ سرٹیفکیٹ نہ دیا، یہ الفاظ نہ فرمائی، زمانے کے گزرنے کے ساتھ وہ کتابیں تبدیل ہو گئی، بدل گئی، ان کتابوں میں ترمیم ہو گئی، وہ کتابیں منسوخ ہو گئی، وہ بادشاہوں کے کہنے کے اوپر رد و بدل کا شکار ہو گئی۔ لیکن ایک کتاب جو 2 جہاں کے والی کو رب نے عطا فرمائی، عطا کر کے رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ذالک کا اس میں اشارہ استعمال کیا۔ ذالک کا اس میں اشارہ عربی دان کہتے ہیں دور کے لیے آتا ہے، قریب کے لیے ہادہ آتا ہے، لیکن اللہ نے دور کا اشارہ اس لیے لگایا، لوگوں کو بتایا لوگوں کتاب تمہارے پاس موجود ہے، لیکن البتہ اس کی عرش سے بھی بالا ہے، البتہ اس کی ثریا سے بھی بالا ہے، البتہ اتنی ہے 14 صدیاں گزر گئی، نہ زیر میں فرق آیا، نہ نمبر میں فرق آیا، نہ شدمت میں فرق آیا۔ میں نے نبی بھی دیا تو بے مثال دیا ہے، کتاب بھی بے مثال عطا فرمائی ہے۔ کوئی ظالم قرآن کی اوراد کو چلا کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ شاید قرآن مجید فرقان امین کو ختم کر دیا جائے گا۔ میں نے کہا قرآن ختم نہیں ہو سکتا، زبانوں سے قرآن ختم نہیں ہو سکتا، سینوں سے قرآن ختم نہیں ہو سکتا۔ حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت، آپ نے نماز تراویح کے اوپر لوگوں کو جمع کر دیا۔ آپ کے ذہن کے اندر یہ فراست تھی، آپ کے ذہن کے اندر یہ حکمت تھی۔ آپ نے فرمایا نماز تراویح میں وفات جب قرآن پڑھتے رہیں گے، مائیں اپنے بچوں کو، باپ اپنے بچے کو قرآن کے حفظ کی جانب مبذول کرے گا۔ سال کے بعد بچہ جب مصلی کے اوپر کھڑا ہو کر قرآن سنائے گا، وہ منظر بھی یاد کرے گا۔ اگر کتابی صورت میں قرآن نہ بھی ہو، سینوں میں قرآن محفوظ ہو جائے گا، دنیا تباہ ہو سکتی ہے، قرآن کی حفاظت قائم و دائم رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں آپ کو تو عرب شریف آپ چلے جاؤ، آپ کو مکہ میں بھی تبدیلی نظر آئے گی، آپ کو مدینہ میں بھی تبدیلی نظر آئے گی، آپ کو بہت ساری چیزوں میں تبدیلی نظر آتی ہے۔ ایک بندہ 10 سال کے بعد جائے، 20 سال کے بعد جائے، 30 سال کے بعد جائے، 40 سال کے بعد جائے، وہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار 10 سال پہلے میں آیا تھا، یہ جگہ ایسی تھی، اب ایسی نہیں ہے۔ ایسا ویسے ہوتا ہے۔ 20 سال کے بعد کوئی گیا تو کہتا ہے مدینہ شریف میں پہلے تو ایسے تھا، اب یہ تبدیلی ہو گئی ہے۔ 40 سال کے بعد جاتا ہے تو کہتا ہے جی پہلے ایسے تھا، اب یہ تبدیلی ہو گئی ہے۔ تو رد و بدل نظر آ جاتا ہے، تبدیلی نظر آ جاتی ہے۔ یعنی وہ مقدس شہر ہے جس شہر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ فرماتا ہے میں شہر مکہ کی، مدینہ کی قسمیں اٹھاتا ہوں، تو اس لیے قسمیں اٹھاتا ہوں کہ اس کی گلیوں میں میرا یار پھرا کرتا ہے۔ حضور کے قدموں کی اتنی عظمت ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے شہر مکہ کی قسم۔ یا اللہ کیوں؟ مکہ کی کیوں؟ جبل قبیس ہے، جبل رحمت ہے، کس لیے یا اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے؟ یا مدینہ کی ہے تو احد پہاڑ کی وجہ سے اٹھائی جا رہی ہے، یا مکہ و مدینہ کے درمیان بدر کے کنویں اس لیے قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہ
اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر مینا ہے، نہ مکہ کی قسم اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر عرفات ہے، نہ مکہ کی قسم اس وجہ سے ہے کہ وہاں مزدلفہ ہے، نہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں جبل رحمت ہے، نہ اس وجہ سے میں نے قسم اٹھائی ہے کہ جبل ابو قبیس ہے۔ حالانکہ یہ پہاڑی کتنی عظمت والی ہے، صفا و مروہ کے درمیان اللہ کی بندی دوڑی تھی، آج بھی لوگ دیوان وار وہاں پر دوڑ رہے ہیں، اللہ کی بندی کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کو ادا اتنی پیاری لگی کہ اب تک اور قیامت تک لوگ دوڑتے رہیں گے، لیکن یا اللہ تو نے اس وجہ سے قسم اٹھائی، فرمایا نانا وہ دونوں میری نشانیاں ہیں، صفا بھی میری نشانی، مروہ بھی میری نشانی ہے، کعبہ ہونا بھی میری نشانی ہے، حجر اسود بھی میری نشانی ہے، اس کا رکن یمنی بھی میری نشانی ہے، رکن شامی بھی میری نشانی ہے، اور اس کا حجر والا رکن بھی میری نشانی ہے، رکن عراقی بھی میری نشانی ہے۔ مولا پھر بھی کعبہ کی وجہ سے بھی نہیں، صفا مروہ کی وجہ سے نہیں، فرمایا نہیں جبل رحمت کی وجہ سے نہیں، آدم علیہ السلام کو قدم لگا ہے، یا اللہ پھر بھی نہیں، فرمایا نہیں یا اللہ جبل ابو قبیس پہ اس کی وجہ سے، فرمایا نہیں عرفات میں قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کرے گا، یا اللہ اس وجہ سے، فرمایا نہیں یا اللہ کس وجہ سے، فرمایا وانت حل بہذا البلد، اور قسمیں اس لیے اٹھائی جا رہی ہیں کہ اس کی گلیوں کے اندر میرا یار پھرا کرتا ہے، میرے معبود کے قدم لگے ہوئے ہیں، یہ وہ قدم ہے جو عرش بالا پر میری بارگاہ میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسالت حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت زندہ باد۔ آپ نہ محمد نات کے کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، سارے بولیے کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا جی کئی بابا سے کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا ہے نہ ہوگا۔ بھئی اس کا ایمان اللہ بلند آواز سے بابا سے بولے، قرآن اور صاحب قرآن ایک دوسرے سے جدا رہی ہیں، کچھ لوگ قرآن کی عظمت کی بات کرتے ہیں، صاحب قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اور میں نے کہا جہاں جہاں قرآن نظر آئے گا وہاں صاحب قرآن بھی نظر آئے گا۔ یا اللہ تو نے ان گلیوں کو کیوں فضیلت عطا فرمائی؟ تو فرماتا ہے میں قسم نہیں اٹھاتا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے قسم اٹھاتا ہوں کہ اس کی گلیوں میں میرا یار پھرا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ کس لیے؟ فرمایا میں نے ایک پہاڑ کی بھی قسم اٹھائی ہے، اس کا نام طور سینا ہے، اور میں نے قرآن کے اندر بھی قسم اٹھائی، میں نے کہا وَالطُّورِ، اس پہاڑ کی قسم جس پہاڑ کو طور سینا کہتے ہیں، یا اللہ کیوں قسم اٹھائی؟ فرمایا میں نے تورات کلیم اللہ کو لکھ کر تختیوں پر لکھ کے 9 تختیاں بغل میں دبا کر میرا کلیم جس طور سینا سے اتر کر آیا تھا، میں نے اس طور پہاڑ کی قسم اٹھائی ہے، لیکن یا اللہ ادھر مکہ اور مدینہ کی گلیوں کی قسمیں کیوں اٹھائی جا رہی ہیں؟ فرمایا اس لیے اٹھائی جا رہی ہیں جدھر میرا نبی جاتا ہے ادھر جبریل آ جاتا ہے، میں نے گلیوں میں قرآن نازل کیا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ فرماتا ہے میں نے ان گلیوں میں قرآن نازل کیا ہے، کہیں سورہ فاتحہ آ رہی ہے، کہیں بقرہ آ رہی ہے، کہیں مزمل آ رہی ہے، کہیں مدثر آ رہی ہے، کہیں قیام آ رہی ہے، کہیں بینہ آ رہی ہے، کہیں رب العالمین سورہ ملک نازل فرما رہے ہیں، کہیں قرآن کی دلہن سورہ رحمان کو نازل فرما رہے ہیں، کہیں قرآن کے دل یاسین شریف کو نازل فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور سنیا تو بھی
جبریل خاتم بن کر ساتھ گیا بلکہ میرے اعلیٰ حضرت کے قلم اٹھے تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا. سبحان اللہ. اشکال مصطفیٰ محبت سے بولے سبحان اللہ. یہ فرق ہے دیگر نبیوں میں اور سرکار کی شان میں, حضور کی شان میں یہ فرق ہے کہ دیگر انبیاء کرام کے لیے مخصوص جگہ ہوتی تھی کلام کے لیے, وحی کے نزول کے لیے, لیکن یہاں مخصوص جگہ نہیں ہے. فرمایا محبوبہ ادھر تو جائے گا, جبریل ہاتھ باندھ کے پیچھے آتا جائے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. اور میرے امام دشمنان مصطفیٰ کو یہ پیغام دیتے ہیں, او میرے نبی کی عزت پر حملہ کرنے والوں, آؤ تمہیں ہم بتاتے ہیں عاشقان مصطفیٰ کون ہوتے ہیں, ان کا نعرہ کیا ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا عاشقان مصطفیٰ کون ہوتے ہیں, ان کا یہ نعرہ ہوتا ہے کہ بس انہیں جانا بولو, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ہے سکا, بولو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ہے سکا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور بلکہ دل کی تعریف میرے امام نے کر کے رکھ دی, اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے کلام امام اہل سنت ہے بھائی, کلام امام اہل سنت ہے, اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. میرے امام فرماتے ہیں دل کون سا دل ہے, سر کون سا سر ہے, جان کون سی جان ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں میں قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. ساری زندگی رسول اللہ اور قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھنے والا جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے, گھر والے رو رہے ہوتے ہیں اور یہ مسکرا کر جا رہا ہوتا ہے اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ان کتابوں کے نام میں اور قرآن میں یہ فرق ہے, تورات کا مطلب ہوتا ہے قانون, تورات کا مطلب ہوتا ہے قانون, انجیل کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری. تورات کا مطلب قانون, مطلب دیکھو بھائی, تورات کا مطلب ہے قانون, انجیل کا مطلب خوشخبری. نام بھی, مقام بھی خوشخبری, کتاب بھی خوشخبری, اس لیے کہ خود بھی مبشر بن کر آئے اور قوم کو کہا نبی ضرور ہو لیکن اس نبی کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں جس کو رب نے تاجدار ختم بنایا. مقام بھی مبشر, مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, سورہ صف میں میرا رب فرماتا ہے جناب عیسیٰ روح اللہ کا مقام مبشر, خوشخبری دینے والا. کتاب بھی وہ عطا فرمائی جس میں امنا کے لال کے آنے کی خوشخبریاں ہیں. انجیل کا مطلب ہی ہوتا ہے خوشخبری. اور حضرت داؤد علیہ السلام کو جو کتاب عطا فرمائی زبور, زبور کا مطلب ہوتا ہے جس سے حقائقیں, کہانیاں
وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے پہلوں کے قصوں کے اندر میرے محبوب کا ذکر ہے. سبحان اللہ. لیجئے لیا علم. آپ بچپن سے ان کتابوں کا نام سنتے آئے لیکن مطلب میں نے آپ کو بتایا تورات کا مطلب قانون. تورات کا مطلب قانون. انجیل کا مطلب خوشخبری. انجیل کا مطلب اور زبور کا مطلب قصے. زبور کا مطلب قصے, کہانیاں, حکایتیں. اب آپ پوچھئے جناب قرآن کا کیا مطلب ہے؟ تورات کا مطلب قانون, انجیل کا مطلب خوشخبری, زبور کا مطلب قصے کہانیاں, اور قرآن کا مطلب ہے دنیا میں بار بار پڑھی جانے والی کتاب. اللہ نے نام ہی ایسا عطا فرمایا ہے جس میں عظمت عطا فرمائی ہے, جس میں رفعت عطا فرمائی ہے. دیگر نبیوں کے لیے مقام خاص تھے وحی کے لیے, لیکن میرے محبوب کے لیے مقام خاص ہی رکھا گیا. اس لیے سرکار فرماتے ہیں عورتوں کو کہتے ہیں, گھر کی عورتوں کو کہتے ہیں, خواتین کو کہتے ہیں, مخاطب کر کے کہتے ہیں. ام سلمہ کو ایک دن کہتے ہیں ام سلمہ عائشہ کے معاملے میں مجھے تنگ نہ کیا کرو, میں عائشہ کے ساتھ لحاف میں بھی ہوں تو تب بھی اللہ وحی نازل فرماتا ہے. اللہ اکبر. اس لحاف کی, اس چادر کی کیا قدر ہے جس چادر کے اندر اللہ رب العالمین وحی کو نازل فرماتا ہے. محبوب کے غلاموں, قرآن مجید فرقان حمید کو سویڈن کے اندر چلایا گیا. ہمارے دل اگرچہ جل رہے ہیں لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس وجہ سے قرآن کی عظمت میں کمی آئے گی یا قرآن کو دنیا سے مٹا سکیں گے. قرآن دنیا سے مٹنے والا نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ سونے رب نے خود لے لیا. اور یہاں پر تو جناب کسی عاشق نے واپس سے یہ کہا تھا کہ یہ بات ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ختم کر دیا جائے. انگریزوں نے بھی ایک دفعہ یہی کام کیا. انگریزوں نے کہا دنیا بھر سے قرآن کے نسخے اکٹھے کرو اور ان کو جلا کے راکھ کر دو. مسلمان قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کو جلاؤ. چنانچہ انہوں نے کوشش کی, تقسیم سے پہلے کی بات ہے, انہوں نے قرآن کے نسخے اکٹھے کرنا شروع کر دیے. چھاپا خانوں سے قرآن کے نسخے منگوانا شروع کر دیے اور ان کو منگایا گیا. دلی کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کے نسخوں کے ڈھیر لگ گئے. جلانے کی مہم شروع ہو گئی کہ جلایا جائے گا. مطلب شیر اہل سنت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ کو پتا چلا کہ جناب انگریز نے تو سازش کر دی ہے کہ قرآن کو جلایا جائے گا, اس لیے کہ قرآن پڑھ پڑھ کے مسلمان صبح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے اندر جہاد کی آیات ہے, اس کے اندر محبت رسول کا سبق ہے, تو اس لیے قرآن کو جلانے کی سازش کی ہے. علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریز کا علاج کیا. اقبال نے کہا تھا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیل بھی لڑتا ہے سپاہی. سبحان اللہ. مومن بغیر تلوار کے بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی محلے میں گئے, آپ نے ایک بچے کو بولا, بچہ نابینا ہے, آنکھیں کوئی نہیں ہے, بینائی کوئی نہیں ہے, سماج سے معروم ہے. بچہ سماج سے بھی معروم, بصارت سے بھی معروم. اس بچے کا بازو پکڑ کر وائس رائے کے سامنے آپ لے کر آ گئے, اس کے سامنے کھڑا کر دیا. بچہ جب آیا وہ طفل, وہ بچہ وائس رائے کے سامنے کھڑا ہو گیا. آپ نے اس بچے کو کہا بیٹا قرآن پڑھنا شروع کر. اس بچے نے وائس رائے کے دربار کے اندر ترنم کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا شروع کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ. سبحان اللہ. بچہ پر سورہ بقرہ پڑھ کے سورہ آل عمران میں پہنچا, سبحان اللہ. سورہ نساء میں پہنچا. جب بچے نے قرآن مجید فرقان حمید اسی مجلس کے اندر, محفل کے اندر کھڑے کھڑے ایک پارہ, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں یہ ختم کیا, گورے حیران رہ گئے. آپ اسے آنسون کے جاری ہیں اور حیران ہو کر کہتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے؟ وائس رائے کہنے لگا فضل حق خیر آبادی یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا اے کمکل میں تجھے سمجھانے کے لیے اس نابینا حفظ کو لے کر آیا ہوں. حافظ قرآن میں بھی ہوں, حافظ قرآن بہت ہیں
لیکن اس بصارت سے معروم اور سماج سے معروم بچے کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے میں انگریزوں کو اور قرآن کے دشمنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انگریزوں، غیر مسلموں، تم کتابوں سے جلا کر قرآن تو ختم کر سکتے ہو، لیکن ان نابینا بچوں کے سینوں سے قرآن نہیں ختم کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ اس لیے کہ رب العالمین نے اس کا ذمہ اپنی طرف لیا، فرمایا ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ دائیں جانب سے نہ بائیں جانب سے قرآن کے اندر باطل داخل ہو سکتا ہے۔ اس لیے 14 صدیاں گزر گئی، آج تک اس کا توڑ کیوں نہ لا سکے؟ اگر لانے والے ہوتے، دیکھو جی قریشیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی بھی کوشش کی، کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، ہجرت کا واقعہ آپ کے سامنے ہم نے ذکر کیا، پوری تیاری کی گئی میرے محبوب کو معاذ اللہ قتل کرنے کی، پھر غلاموں کو کتنا ستایا گیا۔ ایک بات ذہن میں آتی ہے، وہ اتنا کچھ کرنے کی بجائے ایک کام کر دیتے، ایک کام کیا کرتے جو حضور نے چیلنج کیا تھا۔ میرے سرکار پر جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو سرکار نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کو جاؤ کعبہ کی دیوار کے اوپر اس کو لٹکا کے آؤ۔ آپ گئے رکن حجر رکن یمنی کے درمیان میں جا کر اس سورت کو لٹکا دیا، جا کر لکھی ہوئی اس کو لٹکا دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورہ مبارکہ کو لٹکے ہوئے ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا۔ کیوں؟ عرب میں یہ رواج تھا کہ کوئی شاعر اگر شاعری کرتا، کوئی اچھا کلام لکھتا، اس کو کعبے کے اوپر آ کے لٹکا دیتا، تو جو دوسرا اس کا توڑ کرتا، توڑ میں کوئی بھی شعر لکھ دیتا، کوئی بھی مصرع لکھ دیتا، اس کا کلام لٹک جاتا۔ اس کو عرب لوگ کہتے ہیں معلقات۔ عرب میں 7 معلقات مشہور رہے ہیں۔ اس زمانہ جاہلیت میں بھی 7 شاعر ایسے تھے جن کے کلام کعبے میں لٹکائے جاتے تھے۔ ان میں حضور کے ایک درباری سنا خواہ ہیں جن کا نام ہے حسان بن ثابت۔ حسان بن ثابت کا کلام بھی کعبے میں لٹکایا جاتا تھا۔ آخر سبحان اللہ۔ حسان بن ثابت کا کلام بھی کعبے میں لٹکایا جاتا تھا کہ اس کا کوئی توڑ لاؤ، اور جو مقابلے میں شعر لاتا، غزل لاتا، نظم لاتا، جب تک دوسرا کوئی توڑ نہ کرتا وہ کعبے میں لٹکتی رہتی، لوگ اس کی زیارت کرتے اور کہتے واہ بھائی، نیچے نام لکھا ہوتا کہ فلاں۔ میرے سرکار پر سورہ کوثر نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ اس کو جاؤ کعبے کی دیوار کے ساتھ حمائل کر کے آؤ، دیکھتے ہیں کہ عرب کا کون سا شاعر ہے جو قرآن کی 3 آیتوں کے مقابلے میں کلام لے کر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قربان جائے۔ کوئی بھی اگر شعر لکھے ہوتے تھے نا تو سر جوڑ کر شاعر بیٹھ جاتے تھے، اس کا توڑ میں کروں، میرا کلام لٹک جائے۔ ایک دن گزر جائے تو بڑی بات ہوتی تھی کہ جتنی دن گزر گیا، کعبے کا طواف کرنے والے زیارت کر رہے ہیں۔ طواف اس وقت بھی ہوتا تھا، حجر اسود کو اس وقت بھی چوما جاتا تھا، ملتزم سے اس وقت بھی لپٹتے تھے، رکن یمنی کو اس وقت بھی چوما جاتا تھا۔ تو گرامی مرتبہ احباب، یہاں تو دن کیا، ہفتہ کیا، جناب مہینہ گزر گیا۔ جب 40 روز پورے ہو گئے تو سرکار نے فرمایا عبداللہ جاؤ جا کر دیکھو جو تم نے 3 آیتیں لٹکائی تھی اس پر کسی نے توڑ بھی لایا ہے، کوئی جواب بھی لکھا ہے، جاؤ جا کر لے کر آؤ۔ تو سرکار نے جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کر آپ نے اس حمائل کو، حمائل کہتے ہیں لٹکتی ہوئی چیز کو، حمائل پرانے دور کے اندر جو مجاہد ہوتے تھے وہ قرآن حمائل بھی کیا کرتے تھے، ڈوری کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو حمائل کرتے تھے، تائیں ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور گلے کے اندر حمائل قرآن ہوتا تھا، جدھر جاتے تھے رب کی دھرتی انہی کی ہو جاتی تھی۔
اقبال کہتے ہیں آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول تاؤس رباب آخر۔ میں تجھے بتاتا ہوں قومیں عروج پاتی ہیں اس وقت جب قرآن سامنے ہوتا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، اور زوال پذیر اس وقت ہوتی ہے جب ہاتھ میں گٹار آ جاتا ہے، جب ہاتھ میں رقص و سرور آ جاتا ہے، جب شادی بیاہ پر اپنی بہنوں کے ساتھ ناچ رہے ہوتے ہیں، جب شادی بیاہ کے اوپر ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، با پردہ غیرت مند گھرانوں کی عورتیں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں کہ بھائی کی شادی ہے ذرا میں بھی ناچ لوں، ٹک ٹاک کے اوپر غیرت مند لوگوں کی بچیاں ناچ رہی ہوتی ہیں، علامہ کہتے ہیں اس وقت قومیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں، اس وقت قوموں کا زوال آ جاتا ہے جب قرآن کو بلا دیا جاتا ہے۔ اگر اس وقت آپ رو رہے ہیں، قرآن کو جلایا گیا، آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو کر سکتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر رہے۔ انہوں نے کون سا فرانس کے سفیر کو نکالا جو آپ سویڈن کے سفیر کو نکالیں گے، لیکن اتنا تو ہے کہ وہ آپ کو ٹسٹل لگا کر آزما رہے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر کونین کے والی کی محبت کتنی ہے، قرآن کی محبت کتنی ہے۔ جواب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب والا قرآن کو جلا دیا گیا تو میں جناب احتجاج کرتا ہوں، جواب اس کا یہ ہے کہ صبح بھی قرآن پڑھا جائے، شام کو بھی قرآن پڑھا جائے۔ جواب تو اس کا یہ ہے کہ آپ قرآن کو کھولیں، حضور کی ذات پر حملہ ہو تو حضور پر درود و سلام کی کثرت شروع کر دیں، اگر قرآن پر حملہ ہو تو قرآن کی تلاوت زیادہ کرنا شروع کر دیں، پتہ چلے ان کو کہ قرآن سے محبت کرنے والے زیادہ ہیں یا کم ہو رہے ہیں۔ گرامی المرتبہ احباب، میرے سرکار نے فرمایا عبداللہ جاؤ جا کر دیکھو وہ 3 آیتیں جو تم نے لٹ گئی تھی سورہ کوثر کی کوئی جواب بھی آیا یا نہیں آیا؟ لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں وہ حمائل لٹکتا ہوا سورہ کوثر کا صحیفہ صفحہ اٹھا کر لائے۔ یہ جو اس قرآن کے ادب کی بڑی برکتیں ہیں۔ صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں ایک جگہ قرآن میں لٹک رہا تھا، حمائل تھا، یہ ترکوں کا بڑا جو بادشاہ ہے عثمان، یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا تو اسے دیکھا قرآن لٹک رہا ہے، یہ اپنے گھوڑے سے اترا اور ساری رات قرآن کے سامنے ہاتھ مان کے کھڑا ہو گیا، ساری رات کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، غیب سے آواز آئی، ہاتھ سے آواز آئی، عثمان تو نے قرآن کا ادب کیا ہے، جا تیری نسل میں ہم نے اسلام کی حکومت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جب لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں دیا، یا رسول اللہ یہ ہے جو آپ نے مجھے کہا تھا، 40 دن گزر گئے سرکار، اس کے مقابل میں نے کوئی تحریر تو نہیں لٹکتی ہوئی دیکھی، لیکن نیچے کچھ لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ، نیچے کچھ لکھا ہوا ہے۔ علیہ السلام اہل محبت، میرے سرکار نے کہا عبداللہ کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ان تینوں آیتوں کے بعد اسی بحر کے اوپر آگے کسی نے لکھ دیا ہے، کسی شاعر نے لکھ دیا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ۔ آگے یہ لکھا گیا ہے ان تینوں آیتوں کے مقابلے میں ہم کیا لے کر آئے ہیں؟ یہ کسی بشر کا کلام معلوم نہیں ہوتا، یہ خدا وحدہ لا شریک کا کلام معلوم ہوتا۔ کہیے پھر محبت سے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا، بولو سارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے، اور اسی بولو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس چمڑے کے اندر قرآن کو لکھ دیا جائے اس چمڑے کے اوپر آگ اثر نہیں کرتی۔ علماء فرماتے جس جلد کے اندر، جس بندے کے چمڑے کے اندر، سینے کے اندر رب کے نوری قرآن کی نوری آیتیں آ جاتی ہیں اس پر بھی جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی۔ یہ آیا گیا ہے، یہ صدیوں کا عالم ہوتا ہے، چمڑے کے اوپر قرآن لکھا جائے تو چمڑے کے اوپر آگ اثر نہیں کرتی۔ یہ اشارہ ہے کہ جناب والا جس دل میں
میں قرآن آ جائے، جس سینے میں قرآن آ جائے، جس چمڑی کے اندر قرآن آ جائے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کو یہ اعزاز و اکرام عطا فرمایا ہے کہ اس کے اوپر آگ اثر نہیں کرے گی، بدلے گا زمانہ